السلام علیکم ویورز، دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں آپ کو طارق عزیز کا سلام۔ 30 برس اپنے شو کا آغاز ان الفاظ کے ساتھ کرنے والے شخص نے وصیت کی کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو میری تمام پراپرٹی، روپیہ، پیسہ، جائیداد حکومت پاکستان کے حوالے کر دی جائے۔ جی ہاں، طارق عزیز کی کوئی اولاد نہیں۔ 28 اپریل 1936 کو جھلندر انڈیا میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم جھلندر سے ہی حاصل کی۔ پاکستان بننے کے بعد کراچی تشریف لے آئے۔ کراچی پاکستان کا دارالحکومت تھا۔ ریڈیو پاکستان میں اپنے کام کا آغاز کر دیا۔ نومبر 1964 میں پاکستان کی جانب سے پی ٹی وی کا آغاز کیا گیا تو طارق عزیز اس کے پہلے میل اناؤنسر بنے۔ طارق عزیز وہ پہلے شخص تھے جس کو پی ٹی وی پر دیکھا گیا۔ آپ صرف ٹی وی ہوسٹ نہیں تھے بلکہ اپنی ذات میں پوری ایک انجمن تھے۔ اینکر، ٹی وی ہوسٹ، پوئٹ، پولیٹیشین، اس کے ساتھ ساتھ ایکٹر، ڈائریکٹر اور پروڈیوسر بھی تھے۔ اب بہت اچھے خطیب تھے۔ آپ نے 1967 میں فلم انسانیت کے لیے وحید مراد اور زیبا کے ساتھ مل کے لیڈنگ رول کیا۔ یہ فلم ہٹ ہوئی۔ اسی طرح فلم ہار گیا انسان میں بھی آپ کا کردار لازوال رہے گا۔ بہت سے کوئز شوز، ٹی وی شوز، مارننگ شوز آپ نے کے لیے اعزاز کا باعث بنے۔ آپ یہ جان کے ضرور حیران ہوں گے کہ طارق عزیز 1 گھنٹے میں کتنا پیسہ کما لیا۔ آگے چلنے سے قبل آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ آپ نے بہت سی فلمز کی لیکن آپ کو جو شہرت نیلام گھر کی وجہ سے ملی وہ پہلے کبھی نہ مل سکی۔ نیلام گھر، جس کا نام بدل کر بعد میں طارق عزیز شو کر دیا گیا۔ نیلام گھر میں آپ نے کروڑوں روپے کی چیزیں بانٹ دی۔ مشکل سوال پوچھے جاتے تھے۔ عرصہ دراز کے بعد انعام گھر ڈاکٹر عامر لیاقت نے آپ کو مدعو کیا اور آپ سے سوالات کیے۔ آپ نے تمام سوالوں کے درست جواب دیے اور انعام گھر سے بہت سے انعام جیتے اور تمام انعام جیتنے کے بعد خیراتی اداروں کو دے دیے۔ آپ کو 2 مرتبہ آپ کی جاب سے نکالا بھی گیا اور دوبارہ مدعو کیا گیا۔ دوبارہ آپ کو قلمدان دے دیا گیا۔ آپ سیاست میں بھی کافی انٹرسٹڈ تھے۔ جب آپ سٹوڈنٹس تھے تو تب سے ہی آپ نے بھٹو کا ساتھ دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو آپ کے اچھے دوست تھے۔ آپ ان کی ریلیوں میں خطابت کرتے، جوش و خطابت سے لوگوں کا لہو بھڑکاتے۔ ذوالفقار بھٹو کی الیکشن کمپین بھی آپ نے چلائی، لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے اتنے قریبی دوست ہونے کے بعد بھی آپ ذوالفقار کے قاتل ضیاء الحق کے بھی دوست تھے۔ اس بارے میں آپ کا کہنا تھا کہ ضیاء نے مجھے خود کئی خط لکھے، میں نے جواب نہیں دیا، لیکن اس کے باوجود ضیاء مجھ سے ملنے پر مصر رہتے تھے۔ آپ اپنے ہر شو کے اختتام پہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ ضرور لگاتے۔ یہ پاکستانیت آپ کے خون میں رچی بسی تھی۔ آپ کے والد پاکستانی نہیں تھے، لیکن 1935 سے ہی جب پاکستان نہیں بنا تھا آپ کے والد میاں عزیز اپنے نام کے ساتھ پاکستانی لکھا کرتے تھے۔ ضیاء الحق کے آنے کے بعد کافی عرصہ آپ نے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کی اور دوبارہ انٹرٹینمنٹ کی دنیا میں آ گئے اور دوبارہ پی ٹی وی پہ چھا گئے۔ 1996 میں ایک مرتبہ پھر آپ نے سیاست کے کنویں میں چھلانگ لگائی اور پاکستان مسلم لیگ نون جوائن کر لی۔ نواز شریف نے آپ کو ٹکٹ دیا، آپ نے لاہور سے الیکشن لڑا اور کامیابی حاصل کی۔ اہم بات یہ تھی کہ آپ نے عمران خان کو، جو کہ آج کے وزیر اعظم ہیں، شکست دی تھی۔ آپ نے 50,000 سے زائد ووٹ لیے تھے۔ دوسرے نمبر پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار نے 17,000 سے کچھ زائد اور تیسرے نمبر پہ عمران خان تھے جنہوں نے قریباً 5,000 ووٹ لیے۔ اب نیشنل اسمبلی کے صرف 2 سال ہی ممبر رہ سکے کیونکہ اس کے بعد مشرف نے تختہ الٹ دیا، اور اس بار بھی آپ نواز شریف کے ساتھ تو تھے ہی، مشرف کے بھی ساتھ نکلے۔ آپ نے مشرف کی پارٹی جوائن کر لی، لیکن اس پارٹی میں آپ کو کھڈے لائن لگا دیا گیا۔ سیاست میں سائیڈ لائن ہونے کے بعد دوبارہ انٹرٹینمنٹ کی دنیا میں آئے، لیکن اس مرتبہ آپ کا وہ چرچا نہیں ہوا جو کہ پہلے ہوتا رہا، کیونکہ مشرف نے 2002 میں نجی ٹی وی چینلز کھولنے کی اجازت دے دی تھی، لیکن پاکستان میں آپ کو لیجنڈ ہی سمجھا جاتا رہا۔ تمام سیاسی پارٹیز کے لوگ آپ کی عزت کرتے۔ خود آپ کے ہی مطابق آپ ایک عاشق مزاج انسان تھے۔ گھریلو ذمہ داریوں کی وجہ سے کافی دیر سے شادی کی۔ آپ کا کہنا تھا کہ آپ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ جوڑے آسمانوں پر ہی بنتے ہیں۔ آپ کراچی میں رہتے تھے اور آپ کی شادی کہیں پہاڑوں میں بسنے والی پٹھان فیملی میں سے ہوئی۔ اس سے آپ کی کوئی اولاد نہیں۔ 30 سال تک جب آپ شو کرتے رہے، آپ پاکستان کے سب سے زیادہ تنخواہ لینے والے اینکر اور ہوسٹ سمجھے جاتے تھے۔ آپ کو کئی مرتبہ ٹیلی تھون پروگرامز کے لیے مدعو کیا جاتا رہا۔ آپ نے 1 گھنٹے کی سب سے زیادہ فیس 10 لاکھ روپے چارج کیے اور جتنے منٹ اوپر ہوئے اس کی بھی فیس چارج کی آپ نے۔
آپ نے یہ وصیت کر رکھی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میرا تمام سامان وغیرہ جائیداد حکومت پاکستان کے حوالے کر دی جائے، میرا سب کچھ پاکستان کے حوالے کیا جائے۔ آپ کی عمر 84 سال سے زائد ہو چکی تھی، آپ کافی عرصے سے علیل تھے۔ 16 جون 2020 کو آپ نے ایک ٹویٹ کی۔ آپ نے کہا، لگتا ہے وقت تھم سا گیا ہے، رواں دواں زندگی رک گئی ہے۔ کئی دنوں سے بستر پہ لیٹے لیٹے سوچ رہا ہوں کہ آزادانہ نقل و حرکت بھی مالک کا کتنا بڑا احسان ہے، نہ جانے پرانا وقت کب لوٹ کے آتا ہے، ابھی تو کوئی امید نظر نہیں آ رہی۔ یہ ٹویٹ آپ نے 16 جون کو کی اور 17 جون کو آپ اس دار فانی کو الوداع کہہ کے رخصت ہو گئے۔ آپ ایک شاعر بھی تھے اور بہت سے شعر آپ نے کہے۔ آپ کا پسندیدہ شعر یہ تھا، ہم وہ سیاہ نصیب لوگ ہیں طارق، دکان کفن کی کھولیں تو لوگ مرنا چھوڑ دیں۔ 1992 میں آپ کو صدارتی ایوارڈ پرائڈ آف پرفارمنس دیا گیا۔ آپ کی وفات پہ تمام سیاسی سماجی لوگوں نے، بڑے بڑے فنکاروں اداکاروں نے گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے بھی آپ کے خاندان سے تعزیت کی۔ بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویراں کر گیا۔ 1936 میں شروع ہونے والا سفر 2020 میں اختتام کو پہنچا۔ پاکستان زندہ باد۔